قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو آج یہاں پہ ہم یہ جانیں گے کہ برکت کا کیا مفہوم ہے۔ برکت کا لفظی معنی تو ہے بڑھنا، لیکن برکت ایک ایسا لفظ ہے جس کو کچھ لوگوں نے کچھ عجیب معنی پہنا دیا ہے۔ برکت کا ایک ایسا معنی پہنا دیا ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے، صرف تصورات میں موجود ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے اس کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ تو برکت کے شریعت میں بہت سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے معانی ہیں۔ ایک معنی یہاں پہ سمجھ میں آئے گا کہ سحری میں برکت کا کیا مفہوم ہے۔ قبل اس کے کہ سحری میں برکت کا کیا مفہوم ہے یہ ذکر کیا جائے، یہ جاننا ضروری ہے کہ سحری کا مناسب وقت کیا ہے۔ روایت ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے رسول گرامی کے ساتھ سحری کیا، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے گئے۔ قلت کم کان قدر ما بینہما، تو میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان یعنی سحری اور نماز کے درمیان کتنا مقدار کیا تھی، فرق کیا تھا۔ جو زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا قال قدر 50 آیہ، کہا 50 آیت کے برابر، یعنی نماز میں اور سحری میں 50 آیت کے برابر کا تقریباً فرق تھا۔ اتنی تاخیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سحری کیا کرتے تھے۔ سحری کا یہ مستحب اور مسنون وقت ہے۔ باقی اگر کسی نے آدھی رات ہی میں سحری کر لیا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا، اور اگر وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اس صحیح حدیث کے مفہوم سے اسے کراہت ہے، یا اہل الحدیث جس وقت میں سحری کرتے ہیں اسے وہ ناپسند کرتا ہے، تو یہ قول و عمل کی بدعت ہے۔ یہ قول و عمل کی پھر بدعت ہے اگر وہ ناپسند کرتا ہے، اور ناپسندیدگی کا درجہ اگر کہیں سخت ہو گیا اور اللہ کی نظر میں وہ چیز بہت بری ہو گئی تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم کفر کا حکم نہیں لگاتے، مگر شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کرنا، رسول کے کسی حکم کو عمل نہ کرنا اپنی سستی کی وجہ سے ایک دوسرا معاملہ ہے، اور شریعت کے کسی عمل کو ناپسند کرنا یہ دوسرا معاملہ ہے۔ شریعت میں جو چیز ثابت ہو، رسول کی حدیث میں جو چیز ثابت ہو، اسے ناپسند کرنا کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی تراویح کی نماز مثلا میں نے کل بتایا تھا، اگر 20 یا 20 سے زائد پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ مسموع ہو کہ چلیے سنت کے بجائے وہ کچھ اور سمجھتا ہو، کوئی اور اس کی تعویل ہو۔ لیکن اگر 11 رکعت کو کوئی ناپسند کرتا ہے، اس سے کراہت ہے اس کے دل میں، تو چونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت شدہ ہے تو یہ سخت معاملہ ہے، یہ معاملہ سخت ہے، اور یہ سختی ناپسندیدگی کے معیار کے لحاظ سے کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو سحری کا جو مناسب وقت ہے اسے اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو یہ اس کی عاقبت کے لیے بہت سخت ہے۔ اب عربوں میں ٹائم بتانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کا جب ٹائم بتاتے تھے تو کسی عمل سے جوڑ کر کے بتاتے تھے۔ جیسے یوں بتاتے تھے کہ بھئی کتنا وقت لگے گا، تو کہا اونٹنی کے دودھ دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے، بھینس یا گائے کے دودھ دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ٹائم، یا اونٹ کو ذبح کرنے اور بوٹی بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ٹائم۔ تو ٹائم بتانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ گھڑی نہیں ہوا کرتی تھی، تو جب گھڑی نہیں ہوتی تھی تو وقت کو بتانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے تھے، اور ان میں سے طریقے جو ہوتے تھے وہ مشہور چیزیں، یعنی جس کا سابقہ سب سے پڑتا ہو۔ لیکن اس حدیث میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری اور نماز کے درمیان
جو ٹائم تھا اس ٹائم کو اپنی رواج سے ہٹ کر کے کیا بتایا؟ 50 آیا، 50 آیت کا ٹائم۔ تو یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ جو ہمارا کلچر ہو تو اس کلچر کو بھی ہماری زبان میں جھلکنا چاہیے۔ یعنی ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے کلچر۔ تو دین تو نماز ہے، دین تو روزہ ہے، دین تو سحری ہے، دین تو تلاوت ہے، لیکن ٹائم بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں 50 آیت بول کر کے ٹائم بتاؤں۔ لیکن جب اسلام دلوں میں راسخ ہوگا، جب اسلام دلوں میں بیٹھے گا تو ہمارا ٹائم بھی ہمارے کلچر کے حساب سے ہوگا۔ جیسے بھائی ہم الف سے کیا پڑھاتے ہیں؟ الف سے اللہ۔ تو اب الف سے اللہ کے علاوہ الف سے عام بھی بولا جا سکتا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن جب ہمارا مینجمنٹ ہوگا تو ہم الف سے اللہ بتائیں گے۔ اب اگر مینجمنٹ ہمارا ہو اور الف سے اللہ کے بجائے کچھ اور بتائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے تو انہوں نے کہا 50 آیا، 50 آیا۔ اچھا، اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ گویا یہ وقت عبادت کا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے نماز اور سحری کے درمیان کا، یا سحری کا جو ٹائم ہے، یہ سحری کا ٹائم عبادت کا ہے۔ اور اس میں جو تعبیر اختیار کی تسحرنا، ہم نے سحری کیا۔ دوسری روایتوں میں یوں بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری کی تھی، ساتھ میں سحری کیے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سحری میں اجتماعی سحری بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے، مگر اتفاقات اگر ایسے ہیں تو اجتماعی طور پہ سحری ثابت ہے، جس طریقے سے اجتماعی طور پر افطاری ثابت ہے۔ اچھا، ضمن کی افطاری کا ذکر آ گیا تو اب باقاعدہ ایک ٹاپک لینے کے بجائے میں ایک لائن میں بات کہہ دوں کہ افطاری میں جو افطاری کا اجر و ثواب ہے، اس میں یہ بات تو بہت صحیح ہے اور درست ہے اور وہی ہونا بھی چاہیے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کوئی افطاری کرائے اور اس میں وہ لوگ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر افطاری میں کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس میں اجر نہیں ملے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی افطاری کی دعوت دے تو بھائی آپ کو غریب سمجھ رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ نہیں رکھنا ہے۔ افطاری کی دعوت قبول کرنا اور افطاری میں جانا، یہ اس کانسیپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ افطاری اگر کرائیں تو غریبوں کا خیال رکھیں۔ جیسے دعوت اگر آپ دیتے ہیں تو اب دعوت تو غریب کو بھی دی جاتی ہے، مالدار کو بھی دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ کا کھانا غریب لوگ اور نیک لوگ، محتاج لوگ، ضرورت مند لوگ کھائیں، یہ درست ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اس آدمی کو دعوت دیجئے جو آپ کی دعوت کو جب ملے اسے تو اس کی طرف جانے کے لیے شوق رکھے، بنسبت اس آدمی کو دعوت دینے کے کہ جس کو آپ دعوت دیں تو بڑی مشقت سے آپ کی دعوت قبول کرے، یا آپ کی دعوت کے قبول کرنے میں انکار کا پہلو ہو۔ تو آپ ایسے لوگوں کے بجائے ایسے لوگوں کو دعوت دیجئے جو آپ کی دعوت کے قبول کا جذبہ رکھتے ہوں، یعنی ان کو اس کی ضرورت کم سے کم نہ ہو تو شوق ہو علی الاقل۔ تو یہ ضمن باتیں آ گئیں۔ تو کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ تو برکت کا ایک مطلب تو ہے احیاء السنت و اتباعها، سنت کو زندہ کرنا اور سنت کی پیروی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی تھی تو ہم سحری کر رہے ہیں، اور رسول اللہ نے اس ٹائم سحری کی تھی تو اس ٹائم کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے، اب بہت سے لوگ سحری نہیں کرتے تو ان کا بھی روزی کی نیت ہے تو صحیح ہوگا، لیکن سحری کا کھانا اور سحری کے وقت اٹھنا یہ، اور سحری کو سنت کے وقت میں کھانا، یہ سب سنت ہے۔ تو سنت کا جو اجر ہے اس اجر سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے حل من سائل فأعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے میں اسے دوں، حل من داع فأجیبہ، کیا کوئی پکارنے والا ہے میں اس کی پکار قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ تو سحری کا جو ٹائم ہے، اگر کوئی لوگ یہ سوچتے کہ اٹھ گئے تو ٹائم ضائع ہوگا، تو ٹائم تو نہیں ضائع ہوگا۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے تو وقت، اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی ہے تو عبادت میں خلل ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیند پوری ہے تو سحری کے وقت میں
کھانے کے وقت سے پہلے اٹھ جانا وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ یہ عین وہ وقت ہے جس وقت اٹھنے کا مطالبہ ہے اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دے رہا ہوتا ہے۔ تو سحری میں اٹھ کر کے انسان کو اللہ سے دعا کرنے کا یہ بہترین وقت ہے اور عبادت کا بہترین وقت ہے۔ ایک سلف میں سے ایک جو ہے ان کا نام ہے طاؤس بن کیسان، یہ ایک بڑے عابد زاہد اور عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنے ایک بھائی کی زیارت جو ہے سحری کے وقت میں کرتے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے دوست نے کہا اس وقت آنا، یہ ٹائم، یہ جو سحری کا ٹائم ہے اس ٹائم کوئی کسی کے گھر جاتا کہاں ہے؟ تو طاؤس نے کہا واللہ الذی لا الہ الا هو ما ظننت ان احدا ينام فی السحر۔ تو وہ تو بہت بے ٹائم گئے تھے کسی کے یہاں زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، تو اب جس سے ملاقات کرنے گئے تو اس ٹائم کیسے آنا ہوا، اس ٹائم زیارت کا وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں کہ کوئی سحری کے وقت سوتا بھی ہے، میں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ کوئی سحری کے وقت سوتا بھی ہے، یعنی ان کے کانسیپٹ میں کہیں سے بات تھی ہی نہیں سحری کے وقت سونے کا۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سو کر کے اٹھنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ آپ آج دیکھیں گے موجودہ زمانے میں جو باطل لوگ ہیں جن کے نام میں آر لگا ہوا ہے، ان کے گھروں کی عورتیں ٹھیک اسی وقت اٹھتی ہیں جب ہمارے یہاں اول وقت میں اذان ہوتی ہے۔ آپ اگر ابھی سے آپ نے ایسا نہیں سوچا تھا تو آپ آئندہ دیکھیے، اب اس کو گیس کیجئے کہ کیا واقعی یہ صحیح ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اونچی ذات کہتے ہیں، جن میں آر لگا ہوا ہے، یا اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں سسٹم یہی ہے کہ وہ ان کے گھروں کی عورتیں اسی ٹائم اٹھتے ہیں، وہ اپنی پوجا پاٹ بھی اسی ٹائم کرتے ہیں۔ بھائی ایک طرف اس ٹائم شرک اگر ہو رہا ہے تو ہم اس ٹائم اٹھ کے عبادت کریں۔ ہم نے تو اس ٹائم کو چھوڑ دیا ہے شرک سے آباد کرنے کے لیے، ہم اس ٹائم اٹھ کر کے عبادت کریں۔ وہ ٹائم شرک ہو رہا ہے، شرک کرنے کے لیے لوگ اس ٹائم سویرے اٹھتے اور کچھ ورزشیں بھی کرتے، اور اسی طریقے سے ان کے گھروں کی عورتیں اٹھ کے واک کرتی ہیں۔ لوگ دنیا کے لیے اتنے ٹائم اٹھتے ہیں تو ہمیں اتنے ٹائم ضرور اٹھنا چاہیے۔ یہ ٹائم اتنا اہم ہے کہ اس ٹائم کی تحقیق میں ریسرچ ٹیمیں بیٹھ گئیں۔ جس ٹائم اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا ہے، تو اس ٹائم کے ریسرچ میں ٹیمیں بیٹھ گئیں، اور اس ٹائم کی دریافت میں اپنے باطل طریقے سے مشرکین بھی بیٹھ گئے۔ مشرکین بھی اس ٹائم کی تحقیق اور دریافت میں کہ یہ ٹائم کی خاص بات کیا ہے اس ٹائم کا معاملہ، اس ٹائم میں کائنات میں عجیب طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو تحقیق تو نہیں ملی، لیکن اپنی بھاشا میں وہ کہتے ہیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھگوان بولیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے، شرکیہ، کہ یہ ٹائم میں ایسا ہوتا ہے، ایسا اوتارت ہوتا ہے، یہ ٹائم میں ایک وشیش روپ ہوتا ہے۔ وہ کہہ نہیں پا رہے، لیکن اس کو وشیش روپ، اوتارت، اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں اس ٹائم کو ایک جادوئی الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹائم اتنا اہم ہے ہمارے اٹھنے کے لیے، اور یہ ٹائم اٹھنے سے ہمارے بدن کا زہر بھی نکلتا ہے، یہ آپ جانیے۔ تو یہ ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کہ سحری میں برکت ہے، تو یہ بہت اہم وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس ٹائم کوئی سوتا ہے؟ گویا انہیں اس ٹائم سونا تعجب خیز نظر آیا۔ سحری کھانے سے برکت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ روزہ رکھنے کی قوت ملتی ہے۔ بھائی صرف مقصد بھوک نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بھوک کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو۔ اب ہم نے سحری کیا ہی نہیں اور اچھی سحری نہیں کیا تو ہم کو قوت نہیں ملے گی۔ سحری میں جیسے افطاری میں کھجور، ویسے سحری بھی، سحری کے کھانوں میں بہترین کھانا کھجور کا کھانا ہے۔ آپ کھانے کو تو کچھ بھی کھا سکتے، لیکن بہترین کھانا کھجور کھانا ہے۔ کھجور کھا کے تجربہ کیجئے، پیٹ تو خالی رہے گا مگر انرجی موجود رہے گی، اور بدن کی
بہترین حالت یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھلے خالی ہو مگر آپ کے اندر انرجی موجود ہو، یہ بدن کی سب سے بہترین حالت ہوتی ہے، اور یہ حالت آپ کو بہت ساری چیزوں سے ملے گی، ان میں سے ایک چیز کھجور ہے۔ تو کھجور ایک دو پیس نہیں، جس کو میسر ہو وہ کھجور مٹھی بھر کھا لے، یعنی خوب اچھی طرح کھا لے اگر میسر ہے، اگر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر گہرا شوگر کا یا شوگر کی کوئی خراب حالت نہیں ہے تو کھجور سے شوگر کا بھی پرابلم نہیں ہوتا، آپ ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سحری میں روزے سے قوت ملتی ہے، ایک برکت یہ ہے، اور روزہ کی حالت میں عبادتوں میں سہولت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بغیر سحری کے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ پھر بھوک خالی ہو جائے گا، عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوم وصال کرتے تھے کیونکہ ان کا معاملہ خاص تھا۔ ایک بات اور بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ برکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا، نیند کی شدت کے باوجود جاگنا، چاہت ہونے نہ ہونے کے باوجود کچھ کھا لینا یا فقط ایک گھونٹ پانی ہی پی لینا، یہ بندگی کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب منع کیا اذان کے بعد کہ نہیں کھاؤ تو نہیں کھا رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور رسول گرامی نے جس ٹائم کھایا ہے تو اللہ کے رسول کی موافقت کے لیے اور آپ کی سنت کے لیے اس ٹائم اٹھ کر کے کھا لیتے ہیں، نیند کی شدت کے باوجود اٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر نیت ہے تو اس میں بھی عبادت کا پہلو آ جاتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ بھی برکت ہے۔ برکت کا یہ سلفی مفہوم ہے، برکت کا یہ قرآن و سنت والا مفہوم ہے جو ڈکلیئر ہے کیا برکت ہے۔ وہ ایسا برکت نہیں کہ دماغ میں خالی وہ چھونے پکڑنے والی، وہ برکت کا جو الگ الگ مفہوم بنایا ہوا ہے۔ برکت کا اور بھی مفہوم ہے، یہاں پہ برکت کا جو کچھ مفہوم سحری میں تھا وہ ہم نے بتایا، ایسے الگ الگ اعمال میں برکت کا الگ الگ مفہوم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ صحیح عمل